حامدا و مسلما اما بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے، بعض لوگوں سے سنا ہے کہ امام بخاری اور دیگر محدثین بھی تقلید کرتے تھے اور خود مجتہد نہیں تھے، کہ یہ بات درست ہے؟ بات دلائل ذکر کریں۔ ماشاء اللہ، بھائی کا بڑا بہترین اور اچھا سوال ہے۔ امام بخاری اور دیگر اکابر محدثین حدیث و فقہ میں اپنے دور کے اساتین علم اور مجتہدین و فقاہت ہے۔ ان ائمہ محدثین کی امانت و دیانت اور فقاہت و اجتہاد معروف ہے، اور ان کی مرتب کردہ کتب کو دیگر کتب سے ممتاز اور صحیح ترین قرار دیا گیا ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کے متعلق تو یہ جملہ زبان زدہ عام و خاص ہے: اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری۔ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب امام بخاری کی بخاری شریف ہے، اور بخاری کی فقہ اجتہاد کے بارے بھی یہ جملہ عام ہے: فقہ البخاری فی تراجمہ۔ امام بخاری کی فقاہت ان کے تراجم ابواب میں ہے۔ امام بخاری کے مجتہد ہونے کی گواہی تو کیا ائمہ محدثین نے دی ہے، جو کتب رجال میں ان کے ترجمہ میں موجود ہے۔ ہم یہاں صرف دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مولانا انور شاہ کاشمیری کا ایک قول ذکر کرتے ہیں، وہ رقم تراج ہے، لکھتا ہے: جان لو کہ امام بخاری بلا شک و شبہ مجتہد ہیں، اور ان کے بارے میں جو مشہور ہے کہ وہ شافعی ہیں، تو اس کی وجہ مشہور مسائل میں ان کی طرف سے امام شافعی کی موافقت ہے، وگرنہ امام ابو حنیفہ سے ان کی موافقت امام شافعی کے ساتھ موافقت میں کم نہیں۔ فیض الباری 1:58۔ علامہ کاشمیری کے اس قول سے عیا ہوتا ہے کہ امام بخاری بلا ریب بلا شک مجتہد تھے، اور مقلد نے چند مسائل میں کسی امام کے ساتھ موافقت کی وجہ سے انہیں اس کو مقلد بنا دیا۔ وہ قطعاً کسی امام کے مقلد نہ تھے، اور نہ اس کی کوئی پختہ دلیل موجود ہے۔ امام بخاری جیسے امام الفقہ والمحدثین کو مقلد قرار دینا سراسر زیادتی اور ظلم ہے۔ انہوں نے فقہ الحدیث پر کام کیا ہے، کسی مخصوص امام کے نظریات کو نہیں اپنایا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے جامع ہیں، اور وہ صحیح و سقیم کے پرکھنے کی مکمل صلاحیت رکھتے تھے۔ انہوں نے صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی صحیح احادیث کو مختلف فقہی ابواب کے تحت یکجا کیا ہے، بلکہ ان کی جمع کردہ احادیث کے بارے میں علامہ کاشمیری نے لکھا ہے: صحیحین کی احادیث قطعیت کا فائدہ دیتی ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، شمس الائمہ سرخسی، ابن تیمیہ اور ابن صلح رحمہ اللہ کا یہی قول ہے، اور غویہ تعداد کے لحاظ سے کم ہے، مگر درست رائے یہی ہے۔ اور گو یہ تعداد کے لحاظ سے کم ہے، مگر درست رائے یہی ہے۔ فیض الباری 1:45۔ امام بخاری کی طرح امام ابو داؤد، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام حمیدی، امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان، امام ابو عوانہ، امام حمیدی، امام ابو عوانہ وغیرہ ہم بھی حدیث و فقہ میں امام تھے، وغیرہ ہم بھی تو حدیث و فقہ میں امام تھے۔ یہ تمام کے تمام امام مسلم، امام بخاری، امام نسائی، امام ترمذی جو بھی تھے، اور انہوں نے کسی بھی امام و مجتہد کی تقلید نہیں کی۔ ان ائمہ حدیث نے
اپنی اپنی کتب میں احادیث لا کر ان پر ابواب قائم کر کے بے شمار مسائل کا استنباط و استخراج کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ محدثین کے اصول و ضوابط کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ان ائمہ محدثین کے ہاں پہلے بزرگوں کی تقلید نہ تھی، اور یہ بھی دیکھتے تھے کہ اصول و ضوابط کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان ائمہ محدثین کا پہلے بزرگوں کی تقلید نہ تھی، اور یہ بھی دیکھتے تھے کہ ان کے مذاہب میں سے ہر مذہب کی بعض روایات و آثار متناقض و مخالف ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے مقرر کردہ قواعد و ضوابط کی روح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آثار صحابہ اور تابعین و مجتہدین کی پیروی کی۔ الانصاف صفحہ نمبر 26، حجت اللہ البالغہ 149۔ معلوم ہوا کہ محدثین کسی بھی امام کے مقلد نہ تھے اور نہ ان کی اندھا دھند پیروی کرتے تھے، بلکہ جو قواعد و ضوابط انہوں نے روایت کے لیے وضع کیے ہیں وہ ان کے مطابق احادیث و آثار وغیرہ کی پیروی کرتے تھے، اور اصل طریقہ بھی یہی ہے کہ کسی خاص آدمی کی تقلید کے بغیر قرآن و حدیث کی پیروی کی جائے، اور حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی بننے کے بجائے سچا مسلمان بن کر امت مسلمہ کو تفرقہ بندی میں تقسیم ہونے سے بچایا جائے، سب نسبتیں ترک کر کے صحیح اسلام کی راہ اپنائی جائے، اور سلف صالحین کے طریقے کو لازم پکڑا جائے۔ صرف اگر کسی طریقے کو اپنائے، قرآن و حدیث کی پیروی کی جائے، اس طریقے کو اپنایا جائے۔ اور جو لوگ تقلید کو لازم قرار دیتے ہیں وہ امت مسلمہ کو فرقہ بندی میں تقسیم کرنے کے در پر ہیں، اور فرقہ بندی کے عذاب کو امت مسلمہ پر مسلط کر رہے ہیں۔ انہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور کتاب و سنت کی راہ پر خود بھی چلنا چاہیے، اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے، اور قرآن و حدیث پر عمل کرنا چاہیے، تقلید سے باز رہنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید اور سنت صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔